دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس کے یقین میں کمزوری ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا قیدی وہ ہوتا ہے جو اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ یقین جب لوگوں کے کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سمت کا تعین کرنا کہ میں نے جانا کدھر ہے، میری منزل کیا ہے، دراصل میں کون ہوں، میں یہ جو صبح سے شام تک سفر کر رہا ہوں تو میں کس لیے کر رہا ہوں، اس بیچارے کو خود نہیں پتہ ہوتا۔ یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے جو سب سے پہلا فائدہ انسان کا یہ کرتی ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور یقین جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے۔ تمام نبیوں کی قومیں بڑی بڑی سخت ہوئیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بڑی سخت قوم تھی۔ یہ جو سخت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بلیک میل کر لیتے ہیں، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کبھی دبا کے۔ پریشر ہوتا ہے نا، ہمارے دور میں وزیروں کا بڑا پریشر ہے، کئی جگہ پہ پیروں کا بڑا پریشر ہے، تو ڈرتے ہیں لوگ، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ڈرا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آ کے کہا کہ ہود تو یہ کام چھوڑ دے، ورنہ ہم تیرے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کریں گے۔ تو حضرت ہود نے ایسا فکرہ کہا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ پتہ ہے کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ سخت قوم تھی، فرمانے لگے فقیدونی جمیعا، اگر میرا برا کرنے آنا ہے تو اکیلے اکیلے نہ ہو، سارے مل کے آؤ، میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، مجھے کوئی گنجائش نہ دینا، میں کھڑا ہوں میدان میں، آؤ۔ یہاں تو ہمارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ دل دین کی دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو باندھ بوندھ کے سیاستدانوں کے پاس لے جاتے ہیں، ڈرے ہوئے، مقابلہ نہیں کر پا رہے، کمزور لوگ کہتے ہیں جی میں تو نہیں نا چودھری بن سکتا، غریب کا بچہ تو نہیں نا کبھی آگے نکل سکتا۔ او بھائی آگے نکل ہی غریب کا بچہ سکتا ہے، امیر کا بچہ کیسے آگے جائے گا؟ اس کے لیے تو مشکل ہے آگے جانا۔ تو ہمت پیدا کر۔ کسی شاعر نے کہا تھا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ اپنے اندر استقامت، یقین کی دولت، ہمت۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یقین کی دولت دی صحابہ کو، یقین کی دولت۔ خود محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کسی نے دیکھا، حضور کو یقین کے مینارے پر پورا، معیار پر پورا اترتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں قبیلہ حوازن کے خلاف جب ہماری جنگ ہوئی نا، جب ہم تبوک کے لیے گئے، بڑا سخت قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے۔ ان کا لڑائی کرنے کا اسٹائل یہ تھا کہ یہ اپنے تیر اندازوں کو مختلف پہاڑوں کے چوٹیوں پہ بٹھاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ایک تیر انداز تیر مارے گا، باقی توجہ کریں گے کہ اس نے تیر کہاں مارا ہے، وہ چھپ کے بیٹھے۔ تو وہ تیر انداز کہتا تھا میں دشمن کو سامنے سے ماروں گا، پھر تم نے دیکھنا میرا تیر کدھر جا رہا ہے، تمہیں بندہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، وہ جہاں میں تیر ماروں گا تم نے بھی مار دینا ہے۔ جناب ابو سفیان کہتے جب ہم ان سے لڑنے گئے تو ایک ایک صحابی کو 40 تیر آ کے لگتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہاں سے لگ رہے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہاں تو سر درد ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، یہاں تو 2 مہینے ٹائیفائڈ بخار نہ اترے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی۔ وہ خدا کے بندے تھوڑا حوصلہ کر، ٹھہرنا سیکھ۔ زندگی بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، اس میں تھوڑا حوصلہ کرے۔ بس بکھرے بکھرے سے طبیعتیں، ٹوٹے ٹوٹے سے لوگ، بے چین گفتگو، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، روتے تڑپتے سسکتے آہیں بھرتے، ہر چوتھا آدمی دنیاوی دکھ پہ رونے لگ گیا ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، 40 تیر اکٹھے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نہ پیچھے ہٹنے لگے، خیال یہ بنا ہمارا کہ پیچھے ہٹ کے نہ تو نئی صف بندی کرتے ہیں، نئی ترتیب سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں تو امید ہی نہیں تھی یہ اس طرح لڑیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں، نئی صف بندی کرتے ہیں۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کے پاس تھا،
میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آگے بڑھتے دیکھا تو میں نے دوڑ کے جا کے نا حضور کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. میں نے کہا حضور ذرا ٹھہر جائیں, 2 منٹ کے لیے پیچھے آئے, نئی صف بندی کر کے پھر آگے چلتے ہیں. کہتے محبوب نے میرا ہاتھ جھٹکا اور فرمایا انا النبی لا کاذب, انا ابن عبد المطلب لا کاذب. فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, اس لیے کہ میں نبی ہوں, بات یہ بھی سچی ہے, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, بات یہ بھی سچی ہے. پیچھے نہیں ہٹنا, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمارے نوجوان سوچ رہے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, یہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے دیتے, فلانا چودھری کو. تو کھڑا تو ہو نا بھائی. اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تو کہہ میرا رب ہے, پھر تو ڈٹ جا, میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دوں گا. مزاج نہیں ہے ہمارا. آپ یقین کریں ہماری زبان تھک گئی ہے جھوٹی تعریفیں کر کر, کلیجہ منہ کو آتا ہے. اب ہمارا دل نہیں کرتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کو لیکن کیوں نہیں اپنی ضمیر کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں؟ کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں, کس بات سے سہمے ہوئے ہیں؟ بس کر دیں. نبی پاک علیہ السلام نے یقین کی دولت دی, کھڑا ہونا سیکھیں. دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے. نوجوان میری بات پہ توجہ کریں. یہ کہتے ہیں ابا پہلے مجھے دے 6 کروڑ پھر کاروبار شروع کروں گا. تو صفر سے شروع کر. اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تو زندہ ہے تو اپنی دنیا, جو سہارا لے کے چلتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے, ضمیر کن فقہ ہے زندگی. یہاں تو لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں. یقین کی دولت پیدا کرے, ہمت پیدا کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے تو چٹان سخت آ گئی, ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی, سخت چٹان آ گئی. اب تو نازک مزاجی بڑی ہے نا جی, پیر صاحب کوئی کام نہیں کرتے, بلکہ پیروں کے بچوں کی تو اتنی تباہی اتر گئی ہے بیچارے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے. تھوڑا سا وقت آگے گزر گیا تو مشین سے انہیں پانی پلانا پڑے گا. ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی بندہ مل جائے تو پانی کا گلاس لا دیں. یہ ناکامی ہے. یہ سیٹھوں کے بچے, نوابوں کے بچے, امیروں کے بچے, یہ لوگ جائیدادیں بناتے ہیں, بچے نہیں بناتے. اگر بچوں کی تربیت کر دی جائے تو جائیدادیں بڑی بن جاتی ہیں. ہم بچوں کو سہولیات دے کے انہیں تباہ کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی. تو چاہیے تھا نا کہا جاتا رکانہ پہلوان کو بلا لو, وہ بھی کلمہ پڑھ گیا ہے. کہنا چاہیے تھا نا کہ علی المرتضیٰ میں بڑا زور بازو ہے, ان سے کہا جائے وہ توڑ دیں گے, وہ تو خیبر کا دروازہ توڑنے کی قوت رکھتے. لیکن یہ نہیں کہا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور چٹان نہیں ٹوٹتی. اور حضور کے دست مبارک کے بارے میں قاضی ایاز علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, کستوری سے زیادہ خوشبو آتی تھی, اور فرماتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو لگتا میلا ہو گیا ہے. اتنے نازک ہاتھ. جب کہا نا نہیں ٹوٹتی تو محبوب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا شعر دیکھیں کتنا کمال ہے. فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, دونوں عالم کا وزن بھی پڑ جائے تو حضور کے ہاتھوں کو پرواہ نہیں ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کدال پکڑی, ادھر دیکھنا میری طرف, کدال پکڑی, ہتھوڑا پکڑا, اوزار پکڑا. فرماتے ہیں صحابہ کہ غربت کا یہ حال تھا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے, کئی دنوں کی روٹی نہیں کھائی. مکے والے حملہ کر رہے ہیں, ہم دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی نا چٹان کو, پہلی ضرب سرکار نے, توجہ ہے میری بات پر, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا, ابھی مدینے میں دفاعی جنگ ہو رہی ہے, لیکن پہلی ضرب لگائی تو حضور کا حوصلہ دیکھیے. فرمایا اوتیت مفاتح شام, فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں. ضرب لگ رہی ہے, ضرب. ہم بچوں کو کمزور حوصلہ دیتے ہیں, 12,000 مہینے کا کمال ہے, پھر تو کامیاب ہے. او خدا کے بندے اسے بڑی بات سکھا, بڑی بڑی باتیں اسے سکھا, تاکہ یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے قابل ہو. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی شام کی کنجیاں آ گئیں. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو اللہ ایران بھی تمہیں دے دے گا.
تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ یمن بھی مسلمانوں کو عطا کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ صحابہ باہر کھڑے نعرے لگانے لگے، تو کسی شخص نے پوچھا کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ نے تینوں ملک ہمیں عطا فرما دیے۔ انہوں نے کہا یار ابھی تو تم مکہ فتح نہیں کر سکے، کہاں یمن، کہاں فارس، کہاں جناب ایران، کیا باتیں کرتے ہو روم فتح کرنے کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، جناب ابو بکر کا وصال ہو گیا، لیکن ہماری امید نہیں ٹوٹی۔ بس حضرت عمر نے پھر نعرہ تکبیر لگایا تو تینوں ملک فتح ہو گئے، تو ہمارا یقین مضبوط ہو گیا۔ مسلمانوں میں دیکھیں نا کمزوری ایمان کا یہ حال ہے، کمزوری ایمان کا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حکومت اگر اعلان کر دینا کہ سارے درخواستیں جمع کراؤ تمہیں نوکریاں مل رہی ہیں، تو سیٹیں ہوتی ہیں 400 اور درخواست ہوتی ہے 4 لاکھ، اب ملنی کتنی ہے جی؟ سب کو امید ہے کہ نہیں میں لگ جاؤں گا، پہلے پیپر بھی دیتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، بچے بیچارے دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں اور پھر سفارشیں بھی ڈھونڈتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ بتاؤ آ سکتا ہے؟ امام خازن نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، امام خازن کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو جناب عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، شدید بیمار، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، تو جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے گھر میں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹا نہیں ہے، آپ بیمار شدید ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا صورت ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں خزانے میں سے ایک کثیر حصہ آپ کو دے دوں تاکہ آپ کی بچیوں کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود پتہ کیا کہنے لگے؟ بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ماں باپ کو؟ آخری دم تک لوگ جب وصیتیں کرتے ہیں تو پہلے بیٹی کے لیے کرتے ہیں، لیکن جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ بے فکر ہو کے جائیں، مجھے خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم فل کرا دیا ہے یا انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دلا دی ہے، کیا خزانہ آ گیا؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، اور مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے کہ سورت واقعہ پڑھی جائے تو فاقہ نہیں آتا۔ فرمایا بے فکر ہو کے جائیں، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، پر میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا۔ اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کریں۔ ہم کمزور ہیں، کیوں؟ یقین بڑا کمزور ہے، طبیعتوں کے اندر بے قراری ہے، بے سکونی ہے، سہمے سہمے لوگ۔ اب تو ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ بیماری ہے ڈپریشن کی، ٹینشن کی، سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، اس لیے یقین کی دولت ہی نہیں ہے، ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جب بھی مسجد سے کوئی چیز سن کے آتے ہیں تو مجھے آ کے سناتے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ رضوی صاحب نے میری بہت تگڑی تعریف کر دی، میں پریشان ہو گیا تھا جب یہ تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں نا، کبھی آدمی غلط فہمی کا بھی تو شکار ہو جاتا ہے نا، تو میں نے کہا ایسا نہ بن جائے کسی جگہ میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں، پھر مسئلہ خراب ہو جائے۔ لیکن چونکہ یہ ان کی طبع میں نفاست ہے، اللہ تعالیٰ نے جزا دے، تو میں وہ بات ان کی سہ گیا، ورنہ میں نقیب حضرات سے کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے قد کے مطابق کی بات کرو جتنا میں ہوں، اس سے اونچی نہ کرو۔ دیکھیں سنیں، یاد رکھیں میرے بھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جو بھی بات مسجد سے سنتے نا مجھے آ کے سناتے۔ آپ بھی سناتے ہیں گھر جا کے؟ جی، موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو وہ سناتے ہو جا کے، لیکن جمعہ پڑھ کے جا کے گھر بات سنایا کرو، اس سے گھر میں نور پیدا ہوگا۔ جب گھر میں حضور کی باتیں چھڑیں گی نا، نور پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ جو بھی بات سنتے گھر آ کے سناتے۔ ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ میں کمال سن کے آیا ہوں آج بات، تمہیں بڑا فائدہ دے گی، سناؤ۔
کہنے لگے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف موت کے وقت نہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہنا چاہیے؟ یاد ہو جائے گا، لائٹ کے جانے پہ بھی پڑھا کرو، یہ بھی ایک مصیبت ہے، بڑے کام رک جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو جب بھی کوئی مصیبت آئے، فرمایا جو تمہارا نقصان ہوا ہوگا نا اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا۔ کیسی نفع والی بات ارشاد فرمائی، جو تمہاری چیز گئی ہوگی اللہ بہتر نعم البدل دے دے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی میں نے وظیفہ پکا لیا، مدینے میں مشہور تھا کہ جتنا اچھا شوہر میرا ہے کسی بی بی کا نہیں۔ فرماتی ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی میں یہ پڑھ لیتی، فرماتی ہیں لوگوں دیکھو میرا کیا حال ہوا، مجھ پر ایک مصیبت وہ آئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، میرے شوہر ہی انتقال کر گئے۔ میں نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتی ہے میں نے پڑھ تو میں نے لیا، حضور کی بات پر یقین بھی کامل تھا، لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ نہ میرا عمر کا وہ حصہ ہے، نہ میں خوبصورت ہوں، اس عمر میں کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر چیز دے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں ادھر یقین بھی تھا، توجہ ہے نا میری بات پر، یقین بھی تھا اور پریشان بھی تھی کہ اب عمر نہیں، اور پھر ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا؟ فرماتی ہیں میں اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگی جب خود نبی پاک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی، میں نے کہا ام سلمہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا، مصطفیٰ کی باتوں پر، نبی پاک کی باتوں پر یقین کامل رکھنا۔ تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے تجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا۔ یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا، یقین کی، یہ انسان کو نا مضبوط کر دیتی ہے، بندہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ ہمارے اندر نا کمزوری یہ آئی ہے، سارا کچھ سنا کے ادھر دیکھے میری طرف، ایک بندہ مست ہے، نعت سن رہا ہے، مست ہے، پوری مست ہو کے اس نے نعت خواں کی نعت سنی۔ میرے جیسے آدمی نے پوچھا یار آج تو بڑا کلام آیا، کہتے کلام تو چنگا پڑھیا، پتہ نہیں روپیہ بھی 20,000 لیا ہے۔ تو میں کہ ہوں تو 20,000 والی گل بھول کیوں نہیں جانا؟ چھوڑ دے یار، تم اس کو چھوڑ دے کسی اور طرف تو۔ اچھا جی ہوں 50,000 لاکھ دی گل ہے، اچھا میرے معلومات ناقص ہے اس حوالے سے، کہندے ہوں نہیں 50,000 دی گل، ہوں تو کم دور نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فضل کرے ہمارے حال۔ تو یاد رکھیں یقین کامل پیدا کریں، مضبوطی اپنے ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، اب تو خیر حج بھی لائیو آتے ہیں نا جی، موج بن گئی ہے، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جب میں 5ویں حج پہ گیا اس وقت کی تصویر، ہاں جی اب تو لائیو آتا ہے سارا کچھ۔ اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تو حج پر جب آپ پہنچے نا، کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، بحری جہاز کا، بڑا مشکل ہوتا تھا حج۔ ہمارا تو حاجی ابھی بھی اے سی خراب ہو بس کا تو ناراض ہو جاتا ہے وہاں، کہنا تو سب پیسے نہیں لائے، یہ کیوں نہیں چلتا پیا اے سی میں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے جانے لگے تو بحری جہاز ہوتا تھا بہت بڑا، تو کئی دفعہ ہوائیں تیز چلتی تھی تو جانا ادھر ہوتا تھا تو حج ادھر، وہ جہاز ادھر چل پڑتا تھا۔ بڑے مشکل لوگ حج کے لیے جاتے تھے، وصیتیں لکھ کے جاتے تھے، کفن ساتھ رکھے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے۔ فاضل بریلوی حج کے لیے گئے تو رستے میں نا طوفان آ گیا، تیز طوفان۔ اب کشتی ہچکولے کھانے لگی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے مولانا دعا فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، یہ منزل تک جائے گا۔ وہ کہنے لگے کرامت نہ سنائیں، دعا کرا دے۔ فرمانے لگے کرامت نہیں سنا رہا، بیٹھ جاؤ جا کے، یہ منزل تک جائے گا۔ ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، مولانا دعا ہی نہیں کرا رہے، کرامت سنا رہے ہیں۔ اب جب یہ نظر آتا ہے نا ہچکولے کھاتی کوئی چیز تو کلمہ بھی ذرا جلدی جاری ہو جاتا ہے، ورنہ تو کلمہ صرف قول شریف پہ جاری ہوتا ہے۔ جی میں نے کہا حاجی صاحب سے کہا تازہ حج کر کے آئے تو بیٹے کی شادی پہ ڈھول ڈمکا کیا، تو میں کیا حاجی صاحب جاندے ہیں تسی نعتاں پڑھائیاں سن تے حج تے جاندے ہیں تے ان کی شروع ہویا جی۔ تو تھوڑا سا انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا تو میں بھی سخت ہو گیا۔
میں نے کہا اگر شادی کے موقع پہ آپ نے بینڈ باجا بجایا ہے نا تو جب آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو تو وعدہ کرے اس وقت بھی یہی بجائیں گے، کل پہ بھی پھر یہی بجانا۔ کیا رب رسول سے تمہارا رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا نہیں؟ جب اللہ تمہارے گھر، اور میں تو کہا کرتا ہوں تیرے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلے گا جب تیرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ کل شریف پہ تو سارے نیک ہوتے ہیں، سارے وضو کر کے شمارے پڑھنے آ جاتے ہیں، جب آیا کل کا وقت تو پھر قرآن پاک کھول لیا، تسبیح نکال لی، اور جب بیٹے کی شادی ہوئی پھر کیا مطلب ہوا؟ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا انداز تکلم ہو میرے بھائی، یاد رکھ۔ اچھا وہ جب ہچکولے کھانے لگا نا تو سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے مولانا دعا کرا دیں۔ فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ دیر کا طوفان ہے، ٹل جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو واقعی ٹل گیا، طوفان واقعی ٹل گیا۔ اب وہ سارے آہستہ آہستہ شرمندہ ہونے لگے کہ بابا تو کوئی صاحب کرامت ہی ہے، جیسے کہا تھا ویسے ہو۔ اب شرمندگی آہستہ 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 چند گھنٹے گزرے تو قدموں میں آنے لگے، کہنے لگے بابا جی ایک بات تو بتائیں، آپ کو کیسے پتا تھا طوفان ٹل جائے گا؟ تو میری طرح کا پیر ہوتا تو کہنا تو پہلا نہیں دس چھڑیا میں، میرے کو کرامت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا یقین کامل ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے، جب میں بیٹھا تھا تو میں نے دعا پڑھ لی تھی، حضور نے فرمایا پڑھ لیا کرو حادثہ نہیں ہوگا، تو چونکہ میں پڑھ چکا تھا اب چاند تو ٹوٹ سکتا ہے، ستارے تو جھڑ سکتے ہیں، پر حادثہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں وہ دعا پڑھ کے بیٹھا۔ صاحب یاد رکھیں، یہ جو کمزوری یہ ایمان ہے نا، اس کو دور کریں، استقامت کی دولت پیدا کریں۔ ہمارا سکون بھی مسجد میں، ہمارا اطمینان بھی نبی پاک کے قدموں میں۔ ایک بات مجھے سنانے کو کہا گیا، اب وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باتیں دوستوں نے سنی، ذرا آنکھوں میں پڑتی ہیں، دوستوں نے سنی ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کر، حالانکہ یہ عنوان نہیں، بہرحال پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بات میری یاد رکھنی ہے، آپ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، اگر آپ لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں نہ پڑھی تو پڑھ کے سوئیے گا، اور اگر آپ نے فجر بھی نہ پڑھی تو جو محفل نہیں نہ کراتے وہ ہمیں تانا دیں گے کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، تم نماز پڑھتے نہیں ہو اور محفلیں کراتے ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، اور کم از کم صبح کی حد تک ایک دن تو ایسا ملے کہ آپ جس سے بولیں میٹھا ہی بولیں، تو تاکہ وہ بھی اگلی دفعہ محفل نعت پہ آ کے کہے نہیں یار یہ بندہ راتی محفل سن کے ہے، ساری دیہڑی تو صحیح لگی ہے نا یہ، تو مہربانی کریں اپنی طبیعت یہاں سے کچھ لے کے جائیں، بڑا خرچہ کیا گیا، بڑا کچھ کیا گیا، تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے نا مزدور کی ضرورت تھی، تو میں چلا گیا بغداد میں، چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، مزدور بیچارے آج بھی چوکوں میں بیٹھے ہوئے، مزدور آج بھی، ہمیں کوئی ان کی، یہ جس آدمی کے پاس کار آ جاتی ہے نا وہ ریڑھی والے کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، ایک ریڑھی والا اس نے سکریپ ریڑھی پہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے بچوں سے کہا کہ اس کی طرف دیکھو، ادھر دیکھنا میری طرف۔ ابھی اس بیچارے کے سارا چہرہ بھی گریس سے سیاہی سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ بھی پیر بھی۔ میں نے کہا اس کو نا 400 یا 500 روپیہ ملے گا یہ ریڑھی پہ سامان پہنچانے کا، جس کو 1,00,000 روپیہ ملے گا نا وہ بسم اللہ کر کے نہیں پکڑتا، اس کو جب ملنے سے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے بیچارے کو صحیح نہ آتی ہو۔ یہ جو مزدور پھر اس میں سے جب یہ 100 روپے کی روٹی کھاتا ہے نا، تو آپ یقین کریں جو 5 سٹار ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں وہ اس طرح شکر ادا نہیں کرتے۔ پونے کو بھی اچار لگا ہوتا ہے، لیکن ایک روٹی کھا کے نا تو کہتا الحمدللہ مال کا تیرا شکر ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ مستی ہے، اس کو چڑھی ہوئی ہے، اور یہ اصلی شکر ادا کرتا ہے، دکھانے والا شکر نہیں، پیران لی رٹی رٹائی دعا نہیں، اللہ کار سلامت رہے تے موجاں لگیاں رہن تے برکتاں، پکی کیسٹ نہیں چلی ہوئی، بلکہ وہ یہ درد ہے، اصل یہ کیف ہے، اس کو سمجھیں۔
مزدور جو پیسہ لے کے آتا ہے نا گھر میں، اسے پتہ ہوتا ہے میں بڑی محنت سے لایا. بابا جی کہتے ہیں میں مزدور لینے گیا تو مزدور بغداد کے چوک میں کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مزدور پہ میں نے نظر ڈالی تو وہ نوجوان تھا، چہرے پہ اس کے مجھے نورانیت نظر آئی. تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہا جناب کروں گا. تو مزدور کہنے لگا جی میری 2-3 شرطیں ہیں. میں نے کہا کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی میری بہرحال ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا جی پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 3 دینار مزدوری 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا. کہتا ہے میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری. کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی میں آپ کی بات سنوں گا، جب اذان ہو جائے گی تو آپ کی نہیں سنوں گا، اپنے رب کریم کی سنوں گا. اور تیسری بات اس نے کہا آپ کے گھر میں مزدوری کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. ان شرائط پہ میں اسے لے آیا. کہتے ہیں جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. مزدور بھی تو سگریٹ پینے پہ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں نا، چائے کے کپ پہ 25 منٹ، روٹی کھانے پہ 1.25 گھنٹہ. تو مزدور کو بھی چاہیے جو طے کرے اس پہ پورا اترے. کہتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں کام کر دیا. اب کام شروع کرایا تھا تو کچھ کام اور بھی نکل آئے. میں نے اسے کام بتائے، وہ کرنے لگ گیا. ظہر کی اذان ہو گئی تو مٹی اس نے نکال کے باہر رکھی تھی دروازے کے آگے. اذان ہوئی تو اس نے کدال اور کئی وہیں چھوڑی، مسجد کی طرف چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا سائیڈ پہ تو کر دو، رستہ ہے. کہنے لگا تیرے ابے سے بات ہوئی تھی کہ جب اذان ہو جائے گی پھر کسی کی نہیں سنوں گا. کہتے ہیں وہ نماز پڑھ کے آیا. دوپہر کا ٹائم تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. روزے بھی نہیں تھے، عام دن تھے. اس کو کہا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے شام ہوئی، اس کو 3 دینار دیے. کام کچھ اور نکل آیا تھا. میں نے اس کو کہا کہ کل کہاں ملو گے؟ تو کہنے لگا آپ سیانے بیانے بندے ہیں، بتائیں کل تک زندہ رہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ملنا ہو تو کہنے لگا بس آج کا وعدہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے نہ کو ساڈا دردی. اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی. کہتے ہیں وہ چلا گیا. میں اگلے دن لینے گیا تو مجھے مزدوروں نے بتایا کہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا پورے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے. جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو پھر پورا ہفتہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، عبادت کرتا اور مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں نے ہفتہ انتظار کیا. اگلے ہفتے انہی شرائط پہ پھر لایا. تیسرے ہفتے بھی لایا، چوتھے ہفتے بھی لایا. 5ویں ہفتے گیا تو ملاقات نہ ہوئی. پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے بیمار ہو گیا. گھر کہاں کا؟ قبرستان کے پیچھے کچی بستی میں. کہتے ہیں میں وہاں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ آئے ہیں، آ جائیے. تو میں اندر گیا تو تیز بخار تھا. تمہیں کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور غریب کا پتہ لینے کوئی اللہ والا ہی آئے گا، امیروں کی خبر لیتے ہیں. کہتے میں قریب بیٹھا تو تیز بخار تھا. میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگا بابا جی حال نہ پوچھو، میرے 2 کام کر دو گے؟ میں نے کہا وہ کون سے؟ اس نے جیب سے ہاتھ ڈالا، چند دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات کو انتقال کر جاؤں گا، یہ پیسے لے لو، کفن خرید کے نا میرا جنازہ پڑھ کے تو قبرستان میں دفن کر دینا. پھر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہیرے کی انگوٹھی نکالی. کہنے لگا جب دفن کرو تو یہ ہارون رشید کو دے دینا، اسے کہنا تیری امانت ہے. کہتے میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو رو پڑا. کہنے لگا بابا معاف کر دے، میں نے آج رات جانا ہے، بڑی معافیاں مانگنی اپنے رب سے، مجھے اللہ سے تنہائی کرنے دے، آپ جائیں. کہتے میں اٹھ کے آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا. اگلی صبح سورج چڑھنے کا انتظار کیا تو رات کئی سالوں کی ہو گئی. کہتے میں گیا، دروازہ کھولا تو خوشبوئیں میرا استقبال کرنے لگی. جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لگا جیسے ابھی سویا ہے. کہتے میں تو 2-3 آدمیوں کو لے گیا تھا جنازے کے لیے، پر مخلوق پتہ نہیں کدھر سے آئی. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. تے جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک رون گے تے کئی بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. کہا پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آئی، جنازہ پڑھا، دفن کیا.
ہیرے کی انگوٹھی لے کے میں ہارون رشید کے پاس گیا، ایک تنہائی میں میری اس سے ملاقات کا مجھے موقع مل گیا، تو میں نے اسے انگوٹھی دی تو ہارون رشید تو چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا وہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا تو فوت ہو گیا۔ اچھا قبر کہاں ہے؟ میں قبر پہ لایا تو ہارون رشید لیٹ گئے قبر پہ، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا یار نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، بتا یہ تھا کون؟ ہارون رشید کہنے لگے یہ میرا بیٹا تھا۔ تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا مجھے زندگی بھر کہا کرتا تھا کہ ابا جتنی ٹانگیں تو پھیلا رہا ہے نا، مرتے وقت تجھ سے کٹھی نہیں کی جائیں گی، باز آ جا آ جا، مشکل رستہ تو نے۔ یہ حضرت داؤد طائی کے مریدوں میں سے تھا، بار بار مجھے سمجھاتا، پر میں اسے تسلی دیتا بیٹے ہم اٹھ گئے تو کوئی ظالم نہ بیٹھ جائے۔ کہتے پھر ایک دن یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کی جیب میں رہ گئی تھی، دیکھو میرے بیٹے نے وہ بھی واپس کر دی ہے۔ اور پھر ہارون رشید رو کے کہنے لگا تھا میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا ہے، پیشوا نکلا ہے، یہ مجھ سے آگے چلا گیا۔ جب بھائیو فیصلہ کر لو، فیصلہ جب ٹائم آتا ہے پھر فیصلے کا وقت نہیں رہتا، فیصلہ کرو، یقین کی دولت پیدا کرو۔ دیکھیں نا یہ جو کمکمے ہیں، نعرے ہیں، آپ میرا آپ نام جپ رہے ہیں، لیکن یہ لمبا چکر نہیں ہے، ہم سے زیادہ لوگوں کے نام ہیں، پھر معاملہ اپنی اپنی جگہ پہ ختم ہوتا ہے، پھر نئے لوگ آتے ہیں، نسلیں اس طرح جاتی ہیں جس طرح فصلیں جاتی ہیں، سارے ایک دوسرے کے برابر کے ہم عمر لوگ ایک دفعہ اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یقین کی دولت پیدا کریں، کوتاہیاں ختم کریں اپنی زندگی سے، اپنے اوپر محنت کریں، جہاں غلطیاں ہیں ان کو دبا دیں، ختم کر دیں، کھرچ ڈالیں۔ ایمان کی تازگی اور روح کی لذت کے لیے قرآن پاک سے دل لگائیں، درود پاک کی کثرت کریں، غریب کی مدد بھی کریں اور اس کی عزت بھی کریں۔ میرے دوستو، انسان کچھ چیزوں سے بڑا بے چین ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر کوئی چھوٹا سا داغ دھبا لگ جائے تو اسے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ آپ کے جس کپڑوں میں سے کسی جگہ سے کوئی بٹن ٹوٹ جائے تو کسی بندے کو پتہ نہ بھی ہو تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، بار بار وہاں ہاتھ رکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ اوہ بٹن ٹوٹ گیا۔ کپڑے صحیح نہ پہنے ہوں، مالدار بندہ، پڑھا لکھا بندہ اور پی ایچ ڈی آدمی، آپ اس سے کہنا کہ تیرے گھر میں مہمان آنے لگے ہیں تو روزی روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، پیسے بھی ہیں، مہمان نوازی بھی کر سکتا ہے، پر وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں پہلے بتانا تھا، میں کپڑے تو بدل لیتا، صفائی ہونے والی ہے گھر کے اندر۔ ظاہری طور پر کچھ داغ دھبے انسان بے سکون رہتا ہے۔ آپ نے کہیں جانا ہو، جیب میں پیسے بہت زیادہ ہیں، گاڑی میں پیٹرول بالکل ٹھیک ہے، سفر کا پتہ ہے، راستے کا اندازہ ہے، صرف کپڑے نہیں صحیح، منہ نہیں دھویا، دل کرتا جانے کو، اور نہیں یار میرے کپڑے۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک بٹن کا ٹوٹنا یہ وجود کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ ہے، یہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا، تو اگر بندے کے باطن میں داغ ہو، اگر اسے جھوٹ کی بیماری ہو، حسد کی بیماری ہو، تکبر کی بیماری ہو، اگر اسے بددیانتی کی بیماری ہو، اور بھی کئی بیماری ہیں، خود پسندی بھی بیماری ہے۔ میں چودھری صاحب ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، مولوی ہوں، پیر ہوں، یہ بھی بیماری ہے۔ ہونا اور بات ہے، لیکن اپنے آپ کو خود ماننا، یہ من قال انا عالم فہو جاہل، حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ جس نے کہا میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ ہے تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خود سے بنانے کی۔ یہ دیکھیں نا، بیماری لگ جائے نا، میں سیاسی آدمی ہوں، سماجی آدمی ہوں، تو حضور کی محفل میں آیا، یعنی سرکار کو راضی کرنے آیا، محفل نبی پاک کے نام کی ہے، اور اسے پتہ ہے میں سونے کے لیے آیا ہوں، لیکن چونکہ میں چودھری ہوں علاقے کا، تو پیچھے بیٹھا ہونا کبھی تو گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے نقیب محفل کو کہ تیری مہربانی منو صدا مار کسی طریقے نہ، میں بڑا پریشان ہوں، میں اسٹیج پہ نہیں چڑھا ابھی تک۔ یہ چیزیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں۔ اگر میں نے کہا کہ ظاہر پہ کوئی دھبا ہو تو وہ بڑا بے سکون کرتا ہے، تو باطن پہ ہو تو کتنی تکلیف دے گا۔ میرے رب کریم نے میرے نبی پاک کی شان بیان کی،
اور کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں میں نے وہ رسول دیے ہیں تمہیں میں سے جو تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور میرے نبی تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یہ جو تمہارے اندر داغ دھبے ہیں جو تمہیں پریشان کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، یہ تمہارے جو باطن کے روگ ہیں، یہ جو اندر کی کہانیاں ہیں، یہ ساری ختم کر دیں گے میرے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے اس مرض کا علاج کیا جو بندے کو سکون میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اس بیماری کو نکال دیا جو بے چین کرتی ہے، سکون کی طرف سرکار نے سفر کرایا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اندر بڑا حسد ہوتا تھا، برادری ازم کا بڑا شور تھا، بڑے مسئلے تھے، اونچ نیچ، میں چھوٹا بڑا، ان ساری چیزوں کو میلاد والے محبوب نے ختم کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، نہ کوئی چودھری نہ کوئی کمی، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ حضور کسی کی کوئی شان ہے بھی؟ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں رب سے زیادہ ڈرے گا اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ عزت ہو جائے گی۔